سورہ بقرہ پہلے ہم نے سنی تھی، پہلے شروع میں سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورہ بقرہ، اس کے بعد پھر سورہ آل عمران۔ سورہ بقرہ سے بھی جو معلومات حاصل ہوئی تھی یا سورہ فاتحہ سے جو معلومات یا اس کا نچوڑ حاصل ہوا تھا وہ ہم نے سنا تھا۔ سورہ آل عمران چونکہ ہماری مکمل ہو چکی ہے، اب اس صورت میں جو اہم چند ایک خاص باتیں ہیں اس سن لیتے ہیں۔ ہمیشہ نبی کے جھٹلانے پر ہی عذاب آتا ہے۔ فرعون نے 400 برس خدائی کا دعویٰ کیا اور بے گناہ بچے ذبح کرائے، ہلاک نہ ہوا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا تو فرعون مارا گیا۔ صبح کے وقت دعا اور استغفار زیادہ اچھے ہیں، کیونکہ اس وقت ساری مخلوق ذکر الہی کرتی ہے سوائے کتے کے۔ اگر ایک کا بھی ذکر قبول ہوا تو انشاءاللہ سب کا قبول ہو جائے گا۔ آخری نصف شب سے آفتاب نکلنے تک یہ جو وقت ہے نا، اس کو سحر کہا جاتا ہے، صبح نصف شب سے لے کر یہ سورج طلوع ہونے تک۔ اور آج کل کی جدید تحقیق بھی یہ ثابت کر رہی ہے کہ جو بیسٹ سلیپنگ ٹائم ہے، جو پیک آورز آف دا سلیپ ہیں، وہ عشاء سے لے کر رات 12 بجے تک۔ جیسے سورج غروب ہوتا ہے اس کے بعد انسان کے اندر وہ جو سونے والا مادہ پیدا ہوتا ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ہر سسٹم انسان کا سلو ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور عشاء کے بعد بہترین وقت ہوتا ہے سونے کا۔ اس وقت جو سو جاتے ہیں ان کی نیند اچھی ہوتی ہے، ہر حوالے سے وہ فریش ہوتے ہیں، اندر کا پورا سسٹم نظام ٹھیک چلتا ہے، کیونکہ نیند کی حالت میں بھی ہمارے اندر بہت سارا ایک سسٹم ورک کر رہا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاضمے کا سسٹم ہے، ہماری باقی توڑ پھوڑ کا نظام ہے، وہ سارا سیٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ ہمارے دماغ کے اندر جتنی چیزیں بکھری پڑی ہوتی ہیں وہ ساری مینیج ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہ سارا سونے کے دوران ہوتا ہے، اور جس کی نیند ہی ڈسٹرب ہو جائے اس کا پھر سارا سسٹم ہی ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اس کو ہارٹ اٹیک کے مسائل کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اکثر لوگ جو لیٹ سونے کے عادی ہوتے ہیں ان میں ہارٹ کے مسائل زیادہ ہو جاتے ہیں۔ دنیا بھر میں یہی ہو رہا ہے کہ چلتے چلتے مر گیا، نوجوان تھا، صحت مند تھا، اچانک جی فوت ہو گیا۔ پھر اور بہت سارے بیماریاں مسائل یہ ہوتے ہیں یہ نیند کا سسٹم ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے۔ اور عموماً یہی ٹائم جو ہے لوگ سوشل میڈیا پہ گزار دیتے ہیں، اور یہ وقت جو نیند کا اصل پیک ٹائم ہے یہ ویسے گزار دیا، اب اس کے بعد پھر سونے کے آتے ہیں، 12 کے بعد سویا۔ حالانکہ وہ سونے کا نہیں، وہ جاگنے کا ٹائم ہوتا ہے، وہ اللہ کی عبادت کا ٹائم ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ جو آخری نصف شب ہے، آخری نصف شب سے لے کر سحر تک، سورج طلوع ہونے سے پہلے یہ وقت بہترین وقت ہے اللہ کی عبادت کا، دعائیں کرنے کا، ذکر و اذکار کرنے کا۔ ساری مخلوق اس ٹائم ذکر کر رہی ہوتی ہے، اور عجیب مسلمان ہے کہ وہ اس ٹائم سو رہا ہوتا ہے۔ اب بھی دیکھ لیں مسلمانوں کی اکثریت سو رہی ہے، چند خوش نصیب لوگ مسجد میں آنے والے ہیں، باقی ہزاروں لوگ سو رہے ہوتے ہیں ایک علاقے کے۔ اور پھر جو سورج طلوع ہونے تک بیٹھتے ہیں وہ مزید پھر ان میں سے نچوڑ لیں، چند ایک خوش نصیب رہ جاتے ہیں۔ پھر جن کو اشراق و چاش کی سعادت ملتی ہے وہ چند ایک خوش نصیب رہ جاتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ پاک کا خاص کرم ہے جس کو یہ توفیق یہاں تک مل جائے، کیونکہ یہی وقت ایسا ہے کہ اگر ہماری زندگی کا معمول بن جائے، اس وقت جاگنا معمول بن جائے اور یہ ساری عبادات ہم کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ صبح کا آغاز ہی ہمارا علم دین سے ہو رہا ہے، قرآن کی باتیں سننے سے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے سے ہماری صبح کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے، یہ اللہ کا خاص کرم ہے، اللہ اس نعمت سے محروم نہ کر دے، اس کی دعا کرنی چاہیے۔ مزید اس صورت کے اندر جو اہم بات سنی کہ حسد بری بلا ہے، سب کو شیطان نے گمراہ کیا، اور شیطان کو کس نے؟ حسد نے کیا۔ جیسے رب اپنی ربوبیت میں بندوں کے ماننے سے بے نیاز ہے کہ بندہ مانے نہ مانے رب کو کوئی پرواہ نہیں ہے، رب نہ مانے بندہ کیا کر لے گا رب کا۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نبوت میں دنیا والوں سے غنی ہے کہ نبی کو کوئی نبی نہ مانے کیا نقصان کر لے گا نبی کا۔ کسی کے انکار سے سورج کا نور گھٹ نہیں جاتا، اگر تمام عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکاری ہو جائے تو ان کے مرتبے میں کمی نہیں آئے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کے جسم شریف کی پیدائش کلمہ کن سے ہوئی تھی، اس لیے ان کو کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے، باپ یا ماں کے نطفے سے نہیں ہوئی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں علم طب کا بہت زور تھا، جالینوس حکیم آپ ہی کے زمانے میں تھا، اور اتباع کے نزدیک 3 چیزیں ناممکن ہیں کہ مردے کو زندہ کرنا ناممکن، مادر ذات اندھے کو ٹھیک کرنا، جو پیدائشی نابینا ہو اس کو آنکھیں دے دینا،
یہ بھی ناممکن کام تھا۔ تمام بدن کے کوڑی کو تندرست کر دینا، یہ اس دور میں چونکہ ناممکن کام تھے اور اللہ کے نبی نے اس کو ممکن کر دیا۔ آپ نے یہ تینوں کام کر کے دکھا دیے، تو معلوم ہوا کہ نبی کو وہ معجزے دیے جاتے ہیں جن کا اس زمانے میں چرچا ہو، تاکہ دنیا مان لے کہ واقعی انہوں نے وہ کام کر دکھایا جو نہیں تھا۔ یہی معجزہ ہے کہ جو ناممکن ہو، جو اور نہ کر سکے، وہ نبی کر دے، یہ معجزہ ہے۔ غیر قرآن کو تجوید قرآنی اور قرآنی لہجے میں نہ پڑھا جائے، اس پر آیت اور رکوع وغیرہ نہ لگائے۔ غیر قرآن کو اس طرح پڑھنا یا لکھنا جس سے ان کا قرآن ہونے کا شبہ ہو، یہ منع ہے۔ لڑتے ہوئوں کو ملا دینا سنت رسول ہے۔ مسلمانوں کو آپس میں لڑانا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ ہر مسلمان مبلغ ہونا چاہیے، جو مسئلہ معلوم ہو دوسرے کو بتائے اور خود اس کی اپنے عمل سے تبلیغ کرے۔ مسلمانوں کی تکلیف پر خوش ہونا کفار کا طریقہ ہے۔ بدر میں شرکت کرنے والے فرشتے دوسرے فرشتوں سے افضل ہیں کہ رب نے ان پر خاص نشان لگا دیے ہیں جن سے وہ دوسروں پر ممتاز ہوتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور غازیان اسلام کی خدمت اعلیٰ عبادت ہے، کہ یہ خدام فرشتے دوسرے فرشتوں سے افضل ہیں، لہٰذا حضور کے صحابہ تمام مسلمانوں سے افضل ہیں، کہ وہ حضرات وہ خوش نصیب ہیں جنہیں حضور کی خدمت نصیب ہوئی ہے۔ اپنے نیک اعمال پر نازا نہ ہو، خوش نہ ہو، بلکہ قبولیت کی امید رکھے اور رد ہونے سے ڈرتا رہے کہ اس دریا میں بہت جہاز ڈوب چکے ہیں۔ شیطان کے واقعے سے عبرت پکڑے کہ اس نے کتنے 70,000 سال تک 80,000 سال تک عبادت کی، لیکن شیطان کا کیا حل ہوا؟ سب کچھ برباد ہو گیا۔ تو اس لیے ہمیں بھی اپنے چند 60-70 سال کی عبادت پہ زیادہ بھولنا نہیں چاہیے کہ 70,000 سال والا جب برباد ہو سکتا ہے تو ہماری تو 70 سال بھی نہیں بنتی نا، عمر اتنی ہے، اور باقی کچھ بڑھاپے میں کمزوریاں، کچھ بچپن ویسے غفلت میں گزر گیا، جوانی غفلت میں گزر گیا، ہم کر کتنی پائے عبادت۔ اللہ کا عذاب دیکھنا ہو تو عذاب والی بستیوں کو دیکھو، اور اگر اللہ کی رحمت کا پتہ لگانا ہو تو رحمت والی بستیوں کو دیکھو، جہاں اللہ کے پیارے سو رہے ہیں اور ان کے دم قدم سے رونقیں لگی ہوئی ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اس مقصد کے لیے سفر کرنا جائز ہے، لہٰذا عرس وغیرہ میں سفر کرنا درست ہے۔ افضل کو افضل نیکیاں کرنی چاہیے، وہ تمام ماتحتوں سے عمل میں بڑھ کر ہو۔ سیدوں، عالموں، مشائخ کو دوسروں سے زیادہ نیک ہونا چاہیے۔ مسلمان سچے رہیں تو قیامت تک ان کا رعب کفار کے دل میں رہے گا۔ ہمارے برے کرتوت سے ہماری بدنامی ہوتی ہے۔ دنیا میں زیادہ مشغولیت بھی موت کو سخت بنا دیتی ہے اور آخرت سے تعلق موت کو آسان کر دیتا ہے۔ اس لیے بزرگوں کو موت وصال یا عرس کہتے ہیں۔ بزرگوں کی جو موت ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں فلاں بزرگ کا عرس تھا یا فلاں کا وصال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر اعتراض کرنا یہ منافقوں کا طریقہ ہے۔ آج کل بھی لوگ کہتے ہیں حضور کو علم نہیں ہے، علم غیب کا انکار کر دیتے ہیں، تو وہ غور کر لیں، یہ تو منافقوں کا طریقہ ہے، وہ کیا کرتے ہیں۔ گناہ کے باوجود رب کی نعمتیں ملنا رب کا عذاب ہے، کہ یہ شہد میں زہر ہے، اور گناہ یا خطا پر فوراً عتاب یا پکڑ ہو جانا یہ اللہ کی رحمت ہے کہ انسان جلدی توبہ کر لیتا ہے۔ بزدلوں کو خان بہادر کا اور جاہلوں کو شمس العلماء کا خطاب دینا اور ان خطاب یافتہ لوگوں کا اس پر خوش ہونا یہ طریقہ کفار ہے۔ اسی طرح بے علم لوگوں کا عالم فاضل بن جانا اور اس کی ڈگری سند پر خوش ہونا یہ طریقہ جہال ہے، کہ میں نے فلاں ڈگری لے لی، جیسے درس نظامی 33 نمبروں سے پاس کر لیا، آج کل گھر میں بھی ہو جاتا ہے کہ چلو کسی مدرسے میں بھی کر لیا تو بس جیسے تیسے ڈگری مل گئی۔ علم ہے یا نہیں، ڈگری مل گئی۔ علم تو پڑھنے سے آتا ہے نا، مطالعے سے آتا ہے۔ خالی بس 7-8 سال ٹائم پاس کرتا رہا، ڈگریاں اور سند لیتا رہا، تو اس پر پھر خوش ہونا، کیونکہ آج کل بعض جاہل جو ہے نا وہ کوشش کر کے مولوی فاضل وغیرہ کی ڈگریاں حاصل کر لیتے ہیں، تو یہ اس طرح ڈگریاں حاصل کر لینا اور علم نہ ہونا اور خالی ڈگریاں علم کی حاصل کر لینا اور اس پہ پھر خوش ہونا یہ طریقہ جہال ہے، جاہلوں کا طریقہ ہے۔ دعا سے پہلے رب کی حمد کرنا، اللہ کو ربنا کہنا، یہ کہہ کے پکارنا اور بار بار ربنا ربنا یا ربنا کہنا یا سبحانک عرض کرنا بفضل تعالیٰ، یہ دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ 5 مرتبہ ربنا کہنے کی فضیلت ہم نے سنی تھی،
کہ جو دعا سے پہلے 5 بار یا ربنا یا ربنا یا ربنا کہتا ہے، اس کی دعا کی قبولیت کی امید بڑھ جاتی ہے، زیادہ چانس ہے اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔